جس اقبال کو بہت سے پاکستانی جانتے نہیں ہیں. تو میں پھر شروع کرتا ہوں، معاف کیجیے گا. تو ہم غزل ہی کر رہے ہیں اقبال کی ان دونوں نشستوں میں، اگر ہم کر پائے تو، کہ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے داغ سے اصلاح لی تھی، اور وہ اس میں ایک جھلک ہے اس کی. اور تمہارے پیامی نے سب راز کھولا، خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی. تأمل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، کہ قاصد ان کو آنے میں ہچکچاہٹ تو تھی. تأمل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی. مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی. اس میں بھی تلاش کر رہے ہیں کہ شاید کچھ حل نکل آئے طرز انکار میں. تأمل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی. السلام علیکم. جی. اور کھنچے خود بخود جانب طور موسیٰ، کھنچے خود بخود جانب طور موسیٰ، کشش تیری ہے شوق دیدار کیا تھی. اور کہیں ذکر رہتا ہے اقبال تیرا، فسوں تھا کوئی تیری گفتار کیا تھی. کہ یہ تیرا کلام نہیں تھا، ایک فسوں تھا جو تیرے کلام میں تھا. اور اچھا، ان کی زیادہ تر غزلیں جو ہیں وہ چھوٹی اس میں ہیں، 5 7 9 بہر کی اشعار کی غزلیں ہیں، اور چھوٹی بہر کی بھی ہیں. اب وائز سے ان کو جو گلا تھا، اور وائزوں کو ان سے گلا تھا، کہ عجب وائز کی دینداری ہے یارب، عجب وائز کی دینداری ہے یارب، عداوت ہے اسے سارے جہاں سے. عجب وائز کی دینداری ہے یارب، عداوت ہے اسے سارے جہاں سے. اور یہ بڑا گہرا شعر ہے کہ کوئی اب تک نہ یہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے آتا ہے کہاں سے. کوئی اب تک نہ یہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے آتا ہے کہاں سے. اور وہیں سے رات کو ظلمت ملی ہے، وہیں سے رات کو ظلمت ملی ہے، چمک تارے نے پائی ہے جہاں سے. یعنی رات کی ظلمت بھی وہیں سے آئی ہے جہاں سے تارے کی چمک آئی ہے. اور یہ اس کو آپ عشق حقیقی کا شعر بھی کہہ لیں، تصوف کا شعر بھی کہہ لیں. یہ میں دہرا دیتا ہوں دونوں شعر، کیونکہ کوثر صاحب یہاں نہیں تھے. کہ عجب وائز کی دینداری ہے یارب، عداوت ہے اسے سارے جہاں سے. اور یہ شعر جو ہے میں اس کے لیے دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ کوئی اب تک نہ یہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے آتا ہے کہاں سے. اور وہیں سے رات کو ظلمت ملی ہے، چمک تارے نے پائی ہے جہاں سے. اور ہم اپنی درد مندی کا فسانہ سنا کرتے ہیں اپنے رازداں سے. اور بڑی باریک ہیں وائز کی چالیں. بہت شرارت کا شعر ہے لیکن بڑا اچھا شعر ہے. بڑی باریک ہیں وائز کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذاں سے. بڑی باریک ہیں وائز کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذاں سے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی. یہ ظاہر اور باطن کا کھیل ہے کہ اصل میں صحیح تو بات دل سے ہوتی ہے. ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی. منصور کو ہوا لب گویا پیام موت، اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی. منصور کو ہوا لب گویا پیام موت، اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی. ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر. تو پہلے مطلع سے یہ جڑا ہوا ہے کہ اگر دیکھنا ہے تو ذرا آنکھیں بند کر کے دیکھ، تصور کی آنکھ سے.
ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ میں انتہائے عشق ہوں تو انتہائے حسن۔ اب یہ عشق حقیقی بھی ہے، اس کو آپ عشق مجازی میں بھی لے جائیے اگر آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے تو۔ میں انتہائے عشق ہوں تو انتہائے حسن، دیکھے مجھے کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی۔ میں انتہائے عشق ہوں تو انتہائے حسن، دیکھے مجھے کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی۔ چھپتی نہیں ہے یہ نگہ شوق ہم نشیں، جب آپ نگہ شوق سے دیکھیں گے تو پھر تو لوگ بھی دیکھیں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے تھے۔ چھپتی نہیں ہے یہ نگہ شوق ہم نشیں، پھر اور کس طرح انہیں دیکھا کرے کوئی، کہ ہم آپ دیکھیں گے بھی تو پکڑے جائیں گے۔ اور اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم، یعنی حضرت موسیٰ نے طور پہ کس بات پہ ضد کر دی؟ اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم، طاقت ہو دیدگی تو تقاضا کرے کوئی۔ بھائی وہ دیکھنے کی طاقت بھی تو چاہیے، اور پھر دیکھنا بھی کس کو چاہ رہے تھے؟ اس میں ایک فیض صاحب کا شعر یاد آ گیا مجھے کہ وہ نظر بہم نہ پہنچی کہ محیط حسن کرتے، وہ نظر بہم نہ پہنچی کہ محیط حسن کرتے، تیری دید کے وسیلے خد و خال تک نہ پہنچے۔ اب اس میں اقبال اپنے رنگ میں غزل کہہ رہے ہیں، جو ان کے جو رنگ ہم پہچانتے ہیں کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ اگر کچھ آشنا ہوتا مذاق جبسائی سے، تو سنگ آستان کعبہ جا ملتا جبینوں سے۔ اگر کچھ آشنا ہوتا مذاق جبسائی سے، تو سنگ آستان کعبہ جا ملتا جبینوں سے۔ اور مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ اور مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہے ڈوب جاتے ہیں سفینوں، کہ جن کو ڈوبنا ہے ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ اس میں حضرت امیر خسرو کا بڑا مشہور ہے کہ خسرو دریا پریم کی، خسرو دریا پریم کا سو الٹی وا کی دھار، اور جو تیرا سو ڈوب گیا، اور جو ڈوبا سو پار۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو ڈوبنا ہے ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ اور چھپایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے، دیکھیے اللہ کو اور کلیم اللہ کا کیسا انہوں نے رعایت کی ہے، کہ جس نے اپنے حسن کو کلیم اللہ سے چھپایا تھا، چھپایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے، وہی ناز آفری ہیں جلوہ پیرا نازنینوں میں۔ اور جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اور تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اور خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا۔ ہم سب کچھ کہنے کے بعد اتنی بڑی غزل کہہ دی اور پھر کہہ رہے ہیں کہ خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔
لیکن ادب کے اوپر، محبت کے ادب کے اوپر میر صاحب بہت کچھ کہہ گئے، اور میر صاحب کے بعد محبت کے ادب پہ کہنا ذرا مشکل ہے۔ ان کے دو شعر خصوصاً کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وحشت میں بھی بے ادبی تو ہم سے کیا کم ہی ہوئی، کوسوں اس کی اور گئے اور سجدہ ہر ہر گام کیا۔ وہ خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا، برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا، کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے خوشہ چینوں میں، کہ اپنے نکتہ چینوں میں، کیوں اپنی بھی یہ نکتہ چینی کرتے تھے، تو کہتے ہیں میں انہیں کیسے برا کہہ سکتا ہوں کہ جب میں خود اپنے نکتہ چین ہوں۔ اب یہ بالکل داغ کسا ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک ہو رہے زاہدوں کو، قادر صاحب، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، کوئی دم کم مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ یہ غالباً ہو سکتا ہے آخری دنوں کی ہو۔ کوئی دم کم مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، اور بھری بزم میں راز کی بات۔ آپ یہ عشق حقیقی لے لیجئے، مجازی لے لیجئے، دونوں طرف ایک طرح کی مار کاٹ ہے کہ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ یہ ذرا لمبی غزل ہے لیکن کے شعر سب مزیدار ہیں۔ مجنون نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، نظارے کی ہوس ہو تو لیلا بھی چھوڑ دے۔ وہی پچھلا مضمون چل رہا ہے۔ واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ یعنی ترک کرنا عموماً واعظوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یہاں مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی۔ دیکھیے کیا کمال کا شعر ہے۔ ہاں ارشاد، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ یہ سر میں سودا سمایا ہے خضر کا، اس کو بھی چھوڑ دے اور رستہ بھی ڈھونڈ۔ دیکھیے اقبال اجتہاد کے بڑے پرانے حامی تھے کہ اجتہاد بہت ضروری ہے وقت کے ساتھ ساتھ، وقت کے بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ جو مذہبی ضروریات ہیں ان کو بھی دیکھ لو۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ لطف کلام کیا جو نہ ہو دل میں درد عشق، لطف کلام کیا جو نہ ہو دل میں درد عشق، بسمل نہیں ہے تو تڑپنا بھی چھوڑ دے۔ شبنم کی طرح پھولوں پہ رو اور چمن سے چل، شبنم کی طرح پھولوں پہ رو
اور چمن سے چل، اس باغ میں قیام کا سودا بھی چھوڑ دے۔ اور ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، یہ اعتکاف نہیں ہے، معاف کیجیے گا، ہے عاشقی میں سب سے الگ رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے، اور سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے۔ آج کل تو سوداگری ہو رہی ہے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ یعنی سزا و جزا کے لیے عبادت جو ہے وہ تو پھر ڈیبٹ کریڈٹ والی بات ہے۔ اس پہ فراز کا ایک شعر ہے کہ میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے، کہ میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں تو 70,000 ان کا فائدہ ہو، بھائی یہ گنتی کہاں سے آ گئی؟ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، یہ کسی کی عبادت نہیں ہے، عبادت خدا کی ہے۔ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، اور اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، بڑا مشہور شعر ہے، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اس میں یہ زیادہ سخت بات کہہ چکے ہیں کہ عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب، یہ علامہ نے کہا ہے، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ وائز ثبوت لائے جو میں کے جواز میں، وائز تو میں کے خلاف تھے، تو جب وائز بھی کہنے لگے کہ بھئی میں کے جواز میں ثبوت ہے، اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے، کہ وہ اب بالکل انہوں نے کہا کہ بھئی اب یہ لے آئے ہیں تو میرا جو پینا ہے وہ حرام ہو گیا ہے۔ یہ نعتیہ غزل ہے، ان کی غزلیں یا تو بانگ درا میں ہیں یا بال جبریل میں ہیں، اور اس سے بہت کم استفادہ کیا گیا، جتنی ضرورت تھی اتنا نہیں ہوا۔ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دی بھی گیا دنیا بھی گئی، یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا، ہے دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی، عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی، اور نکلی تو لب اقبال سے ہے، کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکو پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ یہ کچھ یاس کی کچھ یاد آ رہی ہیں چیزیں، اس کی ہے کہ یہ سرود قمریو بلبل فریب گوش ہے، یہ کان کا دھوکہ ہے، یہ کان کا فریب ہے، باطن ہنگامہ آباد باطن ہنگامہ آباد چمن خاموش ہے، تیرے پیمانوں کا ہے یہ، تیرے پیمانوں کا یہ ہے اے مے مغرب اثر، خندزن ساقی ہے ساری انجمن بے ہوش ہے، اور آہ دنیا دل سمجھتی ہے جسے وہ دل نہیں، آہ دنیا دل سمجھتی ہے جسے وہ دل نہیں،
پہلو انسان میں ایک ہنگامہ خاموش ہے کہ یہ دل نہیں ہے، یہ ایک ہنگامہ ہے جو بالکل خاموش ہے۔ زندگی کی رہ میں چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل، یہ سمجھ لے کوئی مینا خانہ بار دوش ہے، اور جس کے دم سے دلی و لاہور ہم پہلو ہوئے، جس کے دم سے دلی و لاہور ہم پہلو ہوئے، آہ اے اقبال وہ بلبل بھی اب خاموش ہے۔ اقبال جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف غزلوں میں مختلف واردات قلبی سے گزر رہے ہیں، اور یہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، یہ شعر بہت استعمال ہوا ہے کہ نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اے بلبل شوریدہ تیرا نالہ ابھی خام ہے، ابھی کچا ہے، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی۔ میں اس کی تشریح اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ پھر وہ تشریح میں شعر سے ظلم ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ عقل تو مصلحت اندیش ہو سکتی ہے، عقل تو دیکھتی ہی مصلحتیں ہیں، اور اگر عشق بھی مصلحتیں دیکھنے لگے تو پھر عشق کہاں کا رہا، وہ تو پھر وہ عقل کی بازاری پن میں آ جائے گا۔ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبِ بام ابھی۔ یہ وہی چل رہا ہے کہ عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب، کہ بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبِ بام ابھی۔ کہ عشق نے تو آؤ دیکھا نہ تاؤ اور کود پڑا، اور عقل ابھی تک استخارہ کر رہی ہے۔ اور عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی یہ پیغام ابھی۔ عقل کے بہت خلاف ہیں اور صحیح خلاف ہیں۔ ہم اصل میں زیادہ تر اس دنیا میں اور دنیا داری میں عقل کے برباد کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اور شیوائے عشق ہے آزادی و دہر آشوبی، تو ہے زناری بت خانہ ایام ابھی۔ اور عذر پرہیز پہ کہتا ہے بگڑ کر ساقی، عذر پرہیز پہ جب ساقی سے کہتا ہے کہ بھائی کچھ لے لو، تو وہ پرہیز کا عذر کرتے تو ساقی بگڑتا ہے، اس پہ ساقی ناراض ہوتا ہے کہ عذر پرہیز پہ کہتا ہے بگڑ کر ساقی، ہے تیرے دل میں وہی کاوش انجام ابھی، کہ ابھی تک اسی انجام پہ چل رہا ہے تو، اور اسی کے ڈر سے۔ اور پردہ چہرے سے اٹھا انجمن آرائی کر، یہ حقیقی کا شعر لگتا ہے، کیونکہ یہ انسان جب سے آیا ہے اس کی یہی جستجو رہی ہے کہ پردہ چہرے سے اٹھا انجمن آرائی کر، چشم مہر و مہو انجم کو تماشائی کر، تو جو بجلی ہے تو یہ چشمہ کے پنہاں کب تک، تو اگر تو بجلی ہے تو یہ چشمہ کبھی نکلنا کبھی بند ہونا۔ اس پہلے مصرے میں مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ پڑھنے بھی نہ پائے تھے کہ وہ مٹ بھی چکی تھی، پڑھنے بھی نہ پائے تھے کہ وہ مٹ بھی چکی تھی، بجلی نے گھٹاؤں پہ جو تحریر لکھی تھی۔ تو ہے کہ تو جو بجلی ہے تو یہ چشمہ کے پنہاں کب تک، بے حجابانہ میرے دل سے شناسائی کر، یعنی میرے دل پہ بجلی گر جانی چاہیے،
نفس گرم کی تاثیر ہے اعجاز حیات، تیرے سینے میں اگر ہے تو مسیحائی کر۔ دیکھیے یہاں حضرت عیسیٰ بھی قم بإذن اللہ کہتے تھے اور سانس جاری ہو جاتا تھا ایک پھونک سے، تو وہی انہوں نے یہاں پہ رعایت استعمال کی ہے کہ جو سانس چل رہی ہے، یہ سانس گرم سانس جو چل رہی ہے، اسی کی تاثیر کی وجہ سے تو یہ حیات کا معجزہ ہے۔ سانس بند ہو جائے تو یہ کاروبار حیات جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ تیرے سینے میں اگر ہے تو مسیحائی کر، وہ نفس اگر تیرے سینے میں ہے تو اس سے اور لوگوں کی مسیحائی کر، صرف اپنے تک نہ رکھ۔ اور کب تلک طور پہ دریوزہ گری مثل کلیم، کہ کلیم اللہ کی طرح کب تک تو دریوزہ گری کرتا رہے گا طور پہ، اپنی ہستی سے عیاں شعلہ سینائی کر، کہ اپنی ہستی سے وہ شعلہ پیدا کر کے شعلہ سینائی ہو۔ اس پہ ایک شعر ہے، ذرا تھوڑا شرارتی ہے وہ شعر لیکن اچھا ہے، اسی مضمون میں ہے کہ ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز پہ لیتے چلو موسیٰ۔ یہ پہلے ہم سنا چکے ہیں، طالب صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز پہ لیتے چلو موسیٰ، تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا۔ تو وہ وہی بات کر رہے ہیں کہ کب تلک طور پہ دریوزہ گری مثل کلیم، اپنی ہستی سے عیاں شعلہ سینائی کر۔ ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم، ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم، دل کو بیگانہ انداز کلیسائی کر۔ یہ جو پہلا مصرع ہے اس پہ ایک شعر یاد آیا کہ آخر گل اپنی صرف درے میکدہ ہوئی، گل کہتے ہیں مٹی کو، ہماری مٹی آخر کار میکدہ کا جو دروازہ تھا وہیں تک پہنچی، اسی میں صرف ہو گئی۔ آخر گل اپنی صرف درے میکدہ ہوئی، اور دوسرا مصرع آپ نے بہت سنا ہوگا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ آخر گل اپنی صرف درے میکدہ ہوئی، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم، دل کو بیگانہ انداز کلیسائی کر۔ اور اس گلستہ میں نہیں حد سے گزرنا اچھا۔ اب یہ کہیں کا بھی شعر ہو سکتا ہے، یہ حسینوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور حقیقی کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس گلستہ میں نہیں حد سے گزرنا اچھا، ناز بھی کر تو اندازہ رانائی کر۔ اور مل ہی جائے گی کبھی منزل لیلا اقبال، کوئی دن اور ابھی بادیہ پیمائی کر۔ معاف کیجیے گا، مل ہی جائے گی کبھی منزل لیلا اقبال، کوئی دن اور ابھی بادیہ پیمائی کر۔ پھر باد بہار آئی، تو بہار تقریباً جانے والی ہے یہاں سے۔ پھر باد بہار آئی اقبال غزل خواں ہو، غنچہ ہے اگر گل ہو، گل ہے تو گلستاں ہو۔ یعنی اگر غنچہ ہے، کلی ہے تو پھر پھول بن جائے، اور اگر پھول ہے تو پھر گلستان ہو جائے۔ گلستان فارسی میں صرف گلاب کے پھولوں کے باغ کو کہتے ہیں۔ بوستان کہتے ہیں اس گلستان کو جہاں سے کہ خوشبو آئے۔ نیستان کہتے ہیں اس باغ کو جہاں کہ یہ نئے ہوتی ہے، سرکنڈوں کا جو باغ ہوتا ہے۔ اگر گل ہو، گل ہے تو گلستاں ہو، تو خاک کی مٹھی ہے اجزا کی حرارت سے، برہم ہو پریشاں ہو، وسعت میں بیاباں ہو۔ تو جن سے محبت ہے
قیمت ہے گراں تیری، کم مایہ ہیں سوداگر اس دیس میں ارزاں ہو. کہ یہ جو خریدنے والے ہیں یہ بہت کم مایہ ہیں، ان کے پاس وہ دولت ہی نہیں ہے کہ جو تجھے خرید سکے. اب یہ کچھ تھوڑی سی شکایت بھی ہے. کیوں ساز کے پردے میں مستور ہو لے تیری. یہ تیری جو لے ہے، یہ جو سر ہے، یہ ساز کے پردے میں کیوں چھپا ہوا ہے؟ اب یہ کس سے کہہ رہے ہیں یہ آپ فیصلہ کر لیجئے. تو نغمہ رنگی ہے ہر گوش پہ اریاں ہو، اے راہ رو فرزانہ رستے میں اگر تیرے گلشن ہے تو شبنم ہو، صحرا ہے تو طوفاں ہو. اگر گلشن ہے تو پھر تو شبنم بن کے اس پہ برس، اور اگر صحرا ہے تو اس میں طوفان اٹھا دے. اور ساما کی محبت میں مضمر ہے تناسانی. یہ جو دنیا داری ہے، یہ ساز و سامان ہے، اس میں تناسانی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. مقصد ہے اگر منزل غارت گر ساما ہو. دیکھیے سامان کا جتنا بوجھ ہوگا منزل پہ اتنی دیر میں پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. اس میں داغ کا ایک اچھا شعر ہے. کہتے ہیں کہ ہوش و حواس و، یہ سن چکے ہیں آپ، تاب و تواں داغ جا چکے. میں خیال ہے بزرگی کا شعر ہے کہ ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا. ساما کی محبت میں مضمر ہے تناسانی، مقصد ہے اگر منزل غارت گر ساما ہو. وہ قمر جلالوی کا شعر ہے نا. اب مجھ پہ نزا کا عالم ہے، تم اپنی محبت واپس لو، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. اور پھر وہ تو ہے ہی کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. حقیقت منتظر کی ترکیب دیکھیے کیسی خوبصورت ہے. حقیقت بھی ہے اور منتظر بھی ہے. کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. یہ غالباً اردو زبان کے سب سے بڑے شعروں میں شعر ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اور جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. عشق کی بات کی تھی نا، وہ بار بار پلٹ کے آ رہی ہے، اور وہ شاید اس لیے پلٹ کے آ رہی ہے کہ ہم 99 کے پھیر میں نہ رہ جائیں. زندگی بسر کرنے کا جو سلیقہ، جو قرینہ ہے، ویسے بسر کریں. گرچہ تو زندانی اسباب ہے، وہی اسباب، سامان، مسائل، دنیا. گرچہ تو زندانی اسباب ہے، قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. کیوں اے جناب شیخ، ہر بڑے شاعر کی طرح ان کا بھی اختلاف رہتا تھا، اور ہر دل والے کی طرح. یہ شیخ، یہ زاہد کی بات ہو رہی ہے، یہ شیخ پیر کی بات نہیں ہو رہی. یہ بات وضاحت ٹھیک ہے، آپ کی مرضی کی ہے.
کیونکہ آپ تصوف کے لوگ ہیں. میں نے کہا شیخ کا مطلب بہت مختلف ہوتا ہے. انہوں نے مجھے پھر آئندہ آنا مشکل ہو جائے گا. کیوں ہے جناب شیخ سنا آپ نے بھی کچھ کہتے تھے کعبے والوں سے کل اہل دیر کیا؟ کہ اے شیخ صاحب آپ نے کچھ سنا کہ کل اہل دیر کیا کہہ رہے تھے دل والوں سے؟ ہم پوچھتے ہیں مسلم عاشق مزاج سے، الفت بتوں سے ہے تو برہمن سے بیر کیا؟ ٹھیک ہے کہ ٹھیک؟ بڑی غزل ہے یہ. میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، حریم ناز ایک دینی اصطلاح ہے جس میں میں زیادہ بحث نہیں کروں گا کہ میرا وہ معاملہ بہت آگے نکل جائے گا. حریم ناز وہ جگہ ہے جہاں صرف وہ ہے. میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہائے علماء بت کدے صفات میں، حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں، گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند، میری فغاں سے رست خیز کعبہ و سومنات میں. رست خیز بھی کہہ سکتے ہیں. اور تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو ہی فاش کر دیا، تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. بہت بڑا شعر ہے. واہ واہ واہ. تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا. ارے بھائی میں ہی تو رہ گیا تھا، بچا کے رکھ لیتے. میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. اب یہ کچھ شکوے کی طرح کی غزل ہے. وہ کہہ رہے بھائی سب کچھ مجھ پہ ڈال دیا، ٹھیک ہے غلطیاں ہیں بہت ہیں. کج رو کا مطلب بتا دوں. رو کہتے ہیں روش کو یا راستے کو، اور کج کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو یا غلطی کو. انجم کہتے ہیں ستاروں کو، مہو انجم. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کجروں ہے انجم، اگر کجروں ہیں انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا. اگر کجروں ہیں انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا. اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی. بھئی دنیا میں تو بہت ہنگامہ ہے، لامکاں میں ہی ہنگامہ نہیں ہے. اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب، لامکاں تیرا ہے یا میرا. اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، میں نے تو یہاں بہت ہنگامہ برپا کر رکھا ہے. خطا کس کی ہے یا رب معاذ اللہ، لامکاں تیرا ہے یا میرا. اور اسے اس صبح ازل انکار کی جرأت ہوئی کیوں کر. ازل تو جب سے ہی ہے نا انسانوں کے لیے، جب آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا. ازل سے ابد تک کہتے ہیں نا. ازل سے پہلے کیا تھا وہ ایک مختلف مضمون ہے. اسے صبح ازل انکار کی جرأت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا تھا یا میرا. بلکہ کہہ رہے تیرا ہے یا میرا، ابھی بھی رازداں ہے تیرا. وہ مجھے معلوم کیا وہ رازداں ہے، رازداں تیرا ہے یا میرا. اسے صبح ازل انکار کی جرأت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا. محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا. محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا. کتاب بھی تیری، کتاب لانے والا بھی تیرا، اور جس پہ اتری وہ بھی تیرا. مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا. مجھ پہ تو عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس پہ.
اسی کوكب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن. یہ جو کوكب ہے، یہ جو ستارہ ہے یعنی انسان، اس سے ہی تیرا جہاں روشن ہے، کیونکہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ لامکاں خالی ہے، ہنگامہ ہے شوق سے. تو اسی کوكب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا. یہ تیرا زیاں ہے، یہ زوال آدم خاکی کو کیوں لکھ دیا ہماری مٹی میں، کیوں سرشت میں کہ یہ زوال ہونا ہی ہونا ہے. تو کچھ شکوہ بھی کر رہے ہیں، پیار محبت سے کر رہے ہیں، چیڑ چاڑ بھی کر رہے ہیں، لیکن بڑی غزل ہے، یہ بہت بڑی غزل ہے. اور آگے جا کے پھر ایک اور شکوہ ہے کہ تیرے شیشے میں باقی نہیں ہے. آپ اس کو عشق مجازی بھی لے سکتے ہیں. تیرے شیشے میں باقی نہیں ہے. شیشہ کہتے ہیں سراہی. بتا کیا تو میرا ساقی نہیں. ارے اگر تو میرا ساقی ہے تو تیرے شیشے میں ختم کیسے ہو گئی. تیرے شیشے میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے. اور سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، یعنی اتنا بڑا سمندر اور پیاسے کو صرف شبنم عطا ہو رہی ہے. بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے. گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر. عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں. مطلب حسن تو ہے ہی حجاب میں، عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں. یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر. تو ہے محیط بے کراں، تیرا تو کوئی جسے کہتے ہیں نا انفینٹی، لا منتہا. تو ایک بے کراں محیط ہے، تو ہے محیط بے کراں. میں ہوں ذرا سی آبچو، میں تو ایک چھوٹی سی ندی ہوں. یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر. اور بہت بڑا شعر ہے کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تو کیوں. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میں جا رہا، مجھے نکالا تھا، غلطی میری تھی، باتوں میں آ گیا یا یہ لکھا تھا میرے لیے. بھیجا ہوا تو وہ بھی تیرے ہی تھا جس نے نکلوایا. باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. ابھی میں نے پوری بربادی نہیں لگائی ہے، ذرا پوری بربادی لگانے دیں مجھے. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. اب یہ بھی کچھ شکوہ ہی ہو رہا ہے. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، یہ مشت خاک یہ سرسر یہ وسعت افلاک. کرم ہے یا کہ ستم تیری لذت ایجاد. قصوروار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد. تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. ٹھیک ہے نا. کہا تھا اس نے ابلیس میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہاں پہ تو فرشتے بھی جو ہے وہ خرابہ آباد نہیں کر سکے. لامکاں کو کہہ رہے ہیں بھئی یہی کہہ سکتے تھے ورنہ مشکل ہو جاتے. قصوروار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد. پہلے کر چکے تھے نا کہ زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا. اور مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں. مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں. انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد. اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. وہ دے کہ جس کی کھٹک لازوال ہو. کانٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لازوال ہو.
یارب وہ درد جس کی کثرت لازوال ہو. اور پھر کہتے ہیں کہ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جویں بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر. یہ ہم ختم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو اگلی دفعہ کر لیں گے. پریشان ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یارب پھر وہی مشکل نہ بن جائے. نہ کر دیں مجھ کو مجبور نوا فردوس میں حوریں، میرا سوزے دروں پھر گرمی محفل نہ بن جائے. کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کھٹک سی ہے جو سینے میں غم منزل نہ بن جائے. اور دگر گوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی. میں آپ کو اگلی دفعہ کچھ منظوم اور کچھ موسیقی میں یہ چیزیں سنواؤں گا. اس کی کچھ چیزیں بہت اچھی گائی گئی ہیں، حالانکہ بڑی شاعری کو گانا بہت مشکل کام ہے. وہی دگر گوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی. آج کل کے حالات لگ رہے ہیں، دلے ہر ذرہ میں غوغائے رستا خیز ہے ساقی. قیامت کا دور، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. دین اور دانش اللہ والوں کی دونوں لٹ گئی جو ایک متاع تھی. یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، کہ یہ کس کافر نے اللہ والوں کو برباد کر دیا. وہی دیری نہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. اب آب نشاط انگیز کیا ہے یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال ازاروں سے. یہ کیا بات ہے کہ اب عجم کے لال ازاروں سے کوئی رومی نہیں اٹھتا. وہی آب و گلے ایراں، وہی تبریز ہے ساقی. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. اور فقیر راہ کو بخشے گئے اسرار سلطانی، بہا میری نوا کی دولت پرویز ہے ساقی.